میں ہوں سیدہ نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نظربان بلوچستان۔ بلوچستان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ سے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حاضری کا ایشو رہا ہے، جس کو سالو کرنے کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے AI سسٹم کی حاضری متعارف کروائی ہے، جو پچھلے 1 سال سے کام کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہم ڈیٹیل میں جانیں گے سیکٹری ہیلتھ مجیب الرحمان پانیزئی صاحب سے، جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ سسٹم کام کیسے کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ کیسے پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اور بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے کہ 1700 ہیلتھ جو مراکز ہیں اس میں یہ AI سسٹم آپ کا کام کر رہا ہے، یہ کام کس طرح سے کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ جی ٹھیک ہے، سوال ٹھیک ہے، آپ کا اچھا ہے۔ ایک تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ حاضری یا غیر حاضری کے علاوہ بھی ایک اور سنڈروم بھی پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن آئیں اور باقی دن نہ آئیں تو آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنا حاضری بھی دے رہا ہوں، میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں۔ تو حاضری کے علاوہ ہمیں اس سنڈروم کے ساتھ بھی فائٹ کرنی ہے اور اس سنڈروم کو ختم کرنا ہے، اور 6 دن ہر ڈاکٹر کی اور اسپیشلسٹ کی حاضری یقینی بنانی ہے۔ اس کے لیے بہت سے آپشن پہ غور تھا، اور ایک آپشن یہ بھی تھا جو سال پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا IT ڈپارٹمنٹ کے مدد سے، اور جس میں چیف سیکرٹری کی سپورٹ بھی شامل تھی بہت زیادہ، اور وہ یہ تھا کہ AI کیمراز ہم نے انسٹال کیے۔ AI کے کیمرہ ایسا کام کرتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی کا پروفائل اس میں ڈال دیں، کیمرہ جیسے انسان کو پہچانتا ہے تو دوسری دفعہ بھی وہ سامنے آتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ کیمرہ بھی آپ کے چہرے کے کچھ فیکٹرز یا فیچرز ایسے لے لیتا ہے اپنی میموری میں کہ ایک دفعہ پروفائل بن گیا اور اگلی دفعہ آپ کیمرے کے سامنے آتے ہیں، گزرتے ہیں، تو کیمرہ آپ کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ بار بار کہ جی بائیو میٹرک کوئی دے یا کوئی سامنے آ کے حاضری لگائے، تو آپ صرف آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں تو اسپتال کے کسی انٹرنس کے اوپر اگر کیمرہ ہے تو وہ اس کی حاضری پک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ IT ڈپارٹمنٹ سے ہم نے سارے DHQs میں ہم نے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ سے شروع کیا، میرا پروفائل بنا، میری حاضری بھی اسی پہ ہوتی ہے، میرے سٹاف کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں کوئٹہ کے اور سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بلوچستان کے AI کیمرے لگائے، جس سے حاضری اور یہ غیر حاضری کا ایک ریکارڈ یا پروفائل بنتا گیا۔ اس کے علاوہ جو بائیو میٹرکس ہوں ہمارے یا موبائل ہوں، موبائل ایپ کے اندر بھی یہ چیزیں ڈل جاتی ہیں، اور موبائل ایپ کے اوپر آپ اپنا پروفائل بنا لیتے ہیں، اور اگر کہیں کیمرہ نہیں ہے تو موبائل ایپ کے اوپر آپ اپنی حاضری لگاتے ہیں، اور اس طرح ہم نے 1700 فیسلٹیز کور کر لی ہیں، اور اس کا روزانہ ہمارے پاس ریکارڈ آ رہا ہے حاضری کا۔ اس کے لیے پروفائلنگ ہم نے کر دی، کوئی 38,000 کے آس پاس جتنے ہمارے HR ہے، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، الائڈ کے ہیں، پروفیسرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، DHOs ہیں، مینجمنٹ والے ہیں، سب کے پروفائل بنے ہوئے ہیں اور سب کی حاضری اس پہ لگ رہی ہے، اور ہمارے پاس ڈیلی کا ڈیٹا آ رہا ہے۔ اچھا سر، بلوچستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ اکثر انٹرنیٹ کا ایشو رہتا ہے، تو وہاں پر پھر یہ ایپ کیسے کام کرتی ہے؟ جی بالکل، بلوچستان میں ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے، اور اس کا 2 ہم نے حل نکالے ہیں۔ ایک تو یہ جو ایپ پہ یا کیمرے پہ آپ حاضری لگاتے ہیں تو وہ ڈیٹا رکھتا جاتا ہے، اپنے پاس سٹور کرتا جاتا ہے، اور جب بھی وہ موبائل یا کیمرہ کسی 1 منٹ کے لیے بھی یا تھوڑی دیر کے لیے بھی نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ سارا ڈیٹا 10 دن کا ہو، 15 کا ہو یا 1 مہینے کا ہو، وہ سنک ہو جاتا ہے، اور وہ سارا ڈیٹا اپلوڈ ہو جاتا ہے، اور ہمیں پورا ڈیٹا سسٹم کے اندر آ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 4G سروسز یا 3G سروسز بلوچستان میں نہیں ہوتی، مختلف وجوہات کی وجہ سے، فاصلے بھی ہیں اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں، تو اس کا بھی ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ سپارکو کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے اور وہ ٹینڈر ہو گیا ہے، اور ان کی انسٹالیشن ابھی شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے جتنے DHO آفیسز، MSS آفیسز، RHCs، THQs، DHQs اور ایک اچھا نمبر BHUs کا بھی ہم سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی پہ جا رہے ہیں۔ اس کا ہارڈ ویئر انسٹال ہوگا اس BHU کے اوپر یا اسپتال کے اوپر یا RHC کے اوپر، اور وہ سیدھا سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوگا۔ تو ایک تو ہم سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی پہ جا رہے ہیں، اور دوسرا جو آف لائن موڈ میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی حاضریاں اپنے موبائل پہ لگاتے جائیں اپنے ٹائم کے حساب سے، اور جب بھی آپ ایسے ایریا میں پہنچیں گے جہاں نیٹ سروسز ہوں گی تو وہ ڈیٹا سنک ہو کے اپلوڈ ہو جائے گا، اور وہ ریکارڈ آپ کا یا پروفائل آپ کا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس مسئلے کا حل نکالا ہوا ہے۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ 38,000 سے زائد ملازمین ہیں جن کو آپ مانیٹر کرتے ہیں، تو ڈیلی بیسس پر اتنے زیادہ لوگوں کو آپ کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟
دیکھیں اس کا پورا میکینزم ہے. ابھی تک اے آئی سے جو ہمیں ریزلٹس آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ ہم نے 11,000 کے آس پاس لوگوں کو ایکسپلینیشنز دی ہیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو. 800 کے قریب شوکازز ہوئے ہیں اس بنیاد پہ. اس میں سے میجر پینلٹیز 150 پہ لگائیں، 400 کے کیسز ڈسپوز آف ہو گئے، کچھ وڈرا بھی ہو گئے، کوئی 100 کے قریب لوگ ٹرمینیٹ ہو گئے. 29 کروڑ کی ابھی تک سیلری ڈیڈکشن ہم نے کی ہیں جو کہ نہیں آتے یا چیزیں نہیں آتی. تو یہ بہت بڑا ایک ڈیٹا بیس کی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس پورا بیک اپ سسٹم ہے. اس کے لیے ہم نے پورا جو ہمارا پروونشل کوآرڈینیٹر اور اس کا سیٹ اپ ہے وہ دیکھ رہا ہے. اس کے لیے ہزرو بن رہا ہے جس کو 1-2 مہینے میں ہم اس کا افتتاح کریں گے. اس کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، ہارڈ ویئر ہے بہت قیمتی، ٹیکنیکل، اور کوئی مطلب 100 کے آس پاس ہم مختلف ٹیکنیکل HR اس کے اندر ہائر کر رہے ہیں. یہ ڈیٹا پروسیس ہوگا سارا، اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ہمیں گیٹ فاؤنڈیشن اور باقی جیسے اداروں سے ٹیکنیکل سپورٹ بھی حاصل ہے. تو یہ پورا ایک میکینزم ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے، ایک طرح سے ٹیکنیکل بھی ہے، ایکسپینسو بھی ہے، لیکن الٹیمیٹ ہمارے پاس آپشن ہے نہیں. اس کے علاوہ آپ اپنا مانیٹرنگ کا کوئی روبسٹ میکینزم بنا نہیں سکتے اور مینٹین کر نہیں سکتے. اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں سکتی، اس میں آپ حاضری انشور نہیں کرا سکتے. اور یہ تو صرف ایک ماڈیول ہے حاضری کا. ابھی تک ہم 18 یا 17 ماڈیولز کر چکے ہیں، جس میں میڈیسن کے بھی ماڈیولز ہیں، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں جو ڈیجیٹل طریقے سے ہم مانیٹر کریں گے. اور اس کے اوپر 2 کام ہم کریں گے. ایک تو یہ کہ ہم ڈیسیجن اچھا لے سکتے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس آ رہا ہے. پالیسی لیول پہ آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے جو بھی آپ ڈیسیجن لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر کوئی کہاں سستی ہے، کہیں لیپس ہے یا کچھ اور ہے، تو اس حساب سے بھی آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ سارا اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ پاسبل ہو رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں. پچھلے دنوں سر سوشل میڈیا پہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ AI کی وجہ سے کچھ ڈاکٹرز کا ڈیٹا لیک ہوا ہے. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، میڈیا پہ یہ چیزیں آئی تھی کہ جی ڈیٹا لیک ہوا ہے. پہلے تو یہ میرے خیال میں یہ نیوز ایسی ایک پروپیگنڈے کا حصہ تھا کہ نیوز چلائی گئی یا سوشل میڈیا پہ کیا گیا کہ جی ڈیٹا لیک ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں. دوسری بات، اگر ہم نیچر کی بات کریں گے کہ جی کس نیچر کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، وہ ہم نے دیکھا بھی کہ اس کلیم میں کہ جی کیا ہوا. تو وہ پتہ چلا کہ ایک موبائل نمبر ہے یا کسی کی پکچر ہے، وہ کہ جی یہ ڈیٹا لیک ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو اس میں میرا کہنا یہی ہوگا کہ اگر کسی کا پروفائل بنا ہوا ہے آلریڈی مختلف ہیلتھ کے گروپس میں وہ موجود ہے، وہ میل ہے، فیمیل ہے، ڈاکٹر ہے، کنسلٹنٹ ہے یا پیرامیڈک ہے، وہ آلریڈی ان گروپس میں وہ موجود ہے، وہ ایک پبلک چیز ہے. تو ہمارے حساب سے وہ اتنا ہی، اگر کسی اور ذریعے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ہوا ہے، تو اس میں کیا چیز پبلک ہوئی ہے؟ یعنی اس میں تو ایسی کوئی بات تو ہے نہیں الگ سے کہ جی ہم نے کسی کا کیا ڈیٹا لیک کیا ہے. تو صرف میرا نام مجیب ہے اور میرا موبائل نمبر یہ ہے، اور اگر یہ تیسرے بندے کو پتہ چلتا ہے 2 کو پہلے سے ہے، اور میں یہ کہوں ڈیٹا لیک ہوا ہے، یہ تو بات مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے سسٹم کے اندر ایسے کوئی جول نہیں ہے، کوئی ایسے لیکیج کے کوئی چانسز نہیں ہے کہ کسی کا اس پروفائل کے علاوہ بھی کوئی ہمارے پاس ڈیٹا ہے. کچھ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں پوزیشن پہ، فلاں جگہ اس کی پوسٹنگ ہے، یہ اس کا موبائل نمبر ہے. یہ تو ویسی پبلک ڈیٹا ہے، یہ شیئر ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا سر، پچھلے 1 سال سے AI سسٹم کام کر رہا ہے، تو اس کا اوور آل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ اچھا، یہ آؤٹ پٹ کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتائی نا کہ آؤٹ پٹ میں حاضری کتنے بہتر ہوئی، ڈیٹیکشنز کتنے ہوئے، ہم نے اور میجرز ڈسپلنری کتنے لیے، اس کے علاوہ بھی اگر امپیکٹ کی ہم بات کریں تو امپیکٹ اس کا ہے، اور امپیکٹ بالکل فینومینل ہے، میریکل ہے کہ میں 2-3 انڈیکیٹرز آپ کو دے دیتا ہوں. ایک انڈیکیٹر یہ کہ جو ہمارا NEIR ایک سسٹم ہوتا ہے ویکسینیٹرز کے لیے، نیشنل الیکٹرانک امیونائزیشن رجسٹری، وہ جب ہم آئے تھے تو اس کا کوئی یوزیج تھا ہی نہیں، نہ کوئی یوز کر رہا تھا. تو ہم نے اس پہ ٹریننگز بھی دی، انسٹال بھی کر کے دیا، اس کے اوپر ہم نے ایکشنز لیے کہ جی آپ کو یہ یوز کرنا ہے. DHOs MSS کو اس کے پیچھے لگایا. وہ پرسنٹیج آتے 8-10% سے یہ کرتے 65 یا 70% پہ جب آ گیا تھا، تو اس سے ویکسینیشن ہماری امپروو ہو گئی تھی. ویکسینیشن کی امپرومنٹ سے یہ ہوا کہ جو FIC جس کو ہم کہتے ہیں فلی امیونائزڈ چلڈرن یا روٹین امیونائزیشن آپ کہہ لیں، وہ صرف 38% تھی پچھلے کئی سالوں سے.
الحمدللہ اس کی وجہ سے امپیکٹ یہ آیا ہے کہ وہ 57% پہ آ گیا ہے. صرف 1.5 سے پونے 2 سال کے عرصے میں یہ 19% انکریز ہوا ہے. یہ اس کی بدولت ہے اپارٹ فرام ادر میجرز دیٹ وی ہیو ٹیکن. دوسرا جو ایک چیز ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا 24 کے اینڈ میں تو 27 پولیو کیسز پازیٹیو آئے تھے, اور الحمدللہ 21واں مہینہ چل رہا ہے کہ جس میں پولیو کا ایک کیس بھی اس کے بعد ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہے. انوائرمنٹ سیمپلز جو اس وقت 99% تھے وہ 3 یا 4 پہ آ گئے ہیں, تو انوائرمنٹ سیمپلز بھی ہمارے نیچے آ گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہاؤس بیسڈ ڈیلیوریز تھی انسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ سے, وہ 60% سسٹم شو کر رہا تھا. یہ جو پیچھے سروے ہوئے تھے پاکستان لیول پہ, وہ کم ہوتے ہوتے 38% پہ آ گئے ہیں. اٹ مینس کہ لوگوں کا ایک طرح اعتماد بھی بڑھا ہے, اور ہماری 24/7 لیبر رومز کا نمبر بھی بڑا ہے, اس میں حاضری بھی بڑی ہے, اس میں کموڈٹیز کی بھی اویلیبلٹی ہوئی ہے. یہ چیزیں بھی آپ کے امپیکٹ سے بنی ہیں. وہ کیسے بنی ہے کہ ہر 3 مہینے پہ ہم سب کو بلاتے ہیں. یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ان سسٹم سے آ رہا ہے, انڈیپینڈنٹ مانیٹر سے آ رہا ہے, اے آئی فریم کے ذریعے آ رہا ہے, یہ ڈسپلے ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس میں پیچھے رہ رہا ہے, کوئی کسی ایکٹیویٹی میں لیگ کر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں لیگ کر رہے ہیں. اگر کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تو ہیلتھ دیتا ہے, اور اگر کوئی کمزوری دکھا رہا ہے یا پرفارم نہیں کر سک رہا, تو ہم اس کو پھر ریپلیسمنٹ دیکھتے ہیں. کوئی تگڑا آفیسر وہاں مینجمنٹ کا ڈاکٹر بھجواتے ہیں کہ جی ڈیلیور کر سکے. تو یہ جو سسٹم ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, اور یہ جو ڈیٹا ان سسٹمز کے تھرو جنریٹ ہو رہا ہے, اس نے ایک ہیلپ کی ہے ہمیں, اور یہ گراؤنڈ پہ امپیکٹ بنا ہے میڈیسن کے سپلائی چین میں, میڈیسن کی اویلیبلٹی میں. اب الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈز بننے لگے ہیں. کوئی بھی اگر میڈیسن اٹھا دینا, فون کر لیں کہ جی کل آپ فلاں فیسلٹی پہ گئے تھے تو آپ کو کیا میڈیسن ملا تھا, وہ آپ کو بتا سکتا ہے. آپ کا سسٹم پہلے بتائے گا, پھر آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ہم نے جو یوز کیا ہے ہیلتھ میں سروس ڈیلیوری کی امپرومنٹ کے لیے, اور گورننس کی امپرومنٹ کے لیے, اور اکاؤنٹیبلٹی کے امپرومنٹ کے لیے, اس سے گراؤنڈ پہ امپیکٹ بھی بنا ہے. اور فگرز بول رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. یہ ٹی پی وکس سروے ریویل ہوا ہے جو کہ کنٹری لیول پہ ہوا ہے, آغا خان نے کیا ہے, یہ پبلک ہو گیا ہے 10-15 دن پہلے پاکستان لیول پہ. یہ وہ فگر ہیں کہ جی امیونائزیشن 57% پہ آ گیا ہے, پولیو 21 مہینے سے نیگیٹو پہ چل رہا ہے, ہوم بیسڈ ڈیلیوری بہتر ہو گئی ہیں, اور بھی اس کے علاوہ کچھ فگرز ہیں جو امپروو ہوئے ہیں, جس سے ہمیں انرجی بھی ملی ہے, انکریجمنٹ بھی ملی ہے, اور ہمیں یہ چیز کا احساس دلاتی ہے کہ ہمیں سسٹم میں کانفیڈنس آ رہا ہے. جب ہم چیف سیکرٹری کو, چیف منسٹر کو, منسٹر صاحب نے یہ فگرز شیئر کیے ہیں یا دکھائے ہیں کہ سر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارا ایک میکینزم ہے, تو ان کو بھی اب اس پہ اعتماد آنے لگا ہے کہ جی مزید اس سسٹم کے اوپر کام کریں, اس کو مزید روبسٹ بنائیں. اگر اس کے اندر HR کی یا ریسورسز کی کچھ ضرورت ہے تو گورنمنٹ آپ کو دے گی, لیکن اس چیز پہ ہماری کمٹمنٹ ہے, منسٹر کی بھی کمٹمنٹ ہے, CMCS کی بھی کمٹمنٹ ہے کہ جی اس کو مزید بہتر بنانا ہے. الٹیمیٹلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کافی ایشوز اس کے ساتھ ہم حل ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے سیکٹری ہیلتھ, جنہوں نے بہت اچھے سے ہمیں بتایا کہ AI سسٹم کے ہونے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا کارکردگی بہتر ہوئی ہے, اور مزید بھی اس کو مؤثر بنانے کے لیے وہ کوشاں ہیں. اسی طرح کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نظربان بلوچستان.